لقب ہے بہاؤدین، میں نے دین کا بہا، دین کا وقار، دین کی رونق. اور نقشبند آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ایک ہی توجہ سے اس کے دل پر آپ لفظ اللہ رقم فرما دیتے تھے، لفظ اللہ رقم فرما دیتے تھے. تو یہ اس وجہ سے ہم نقشبندی، یہ نہیں مطلب ہے کہ ہمارا سلسلہ صرف آج سے 3 صدیاں پہلے یہاں کہیں بخارا سے چل کر یہ شروع ہوا اور تب سے لے کر ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں. نسبت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، نسبت کو موجودہ دور میں کرنٹ کا اگر ہم یہ لفظ یہ نام دے دیں تو یہ مناسب ہے. یہ کرنٹ آتی ہے نا یہ لائنوں سے، تاروں سے، اسی طرح یہ روحانیت کی وائرنگ ہے. اولیاء کرام یہ روحانیت کی وائرنگ ہے، ان سے وہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت آتی ہے، کرنٹ آتا، وہ نور آتا. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ظاہری وائرنگ ہے نا، اگر آپ کے محلے میں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس کے نیچے کسی بندے کا اگر گھر ہے، اگر وہاں سے وہ کنیکٹڈ نہیں، اس کا کنیکشن نہیں ہے تو اس کے گھر میں بتی نہیں جلے گی. بتی اسی کی جلے گی جس نے باقاعدہ طور پر محکمہ سے رابطہ کر کے اپنا وہاں سے کنیکشن لے لیا. تو یہ باطن کی بتیاں تبھی جلتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے منظور شدہ لوگوں سے، ان کے تعلق سے آپ اپنے تعلق کو جب استوار کر لیتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ آپ کے باطن کو بھی اسی نور سے منور فرما دیتا. تو یہ تو ایک نور ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارا آنا جانا یہ نور کا لین دین ہے، نور کی تجارت ہے، نور کا بزنس ہے. بیعت آپ جسے کہتے ہیں نا، بیعت کا معنی بزنس ہی ہے. یہ نور کا بزنس ہے. ہم اپنی خواہش کو بیچتے ہیں، اپنے مال کو بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیتا. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو اس کے لیے جو اس کا فرنچائز ہولڈر ہوتا ہے یا جو بھی اس کا نائب یا ایجنٹ ہوتا، آپ کو اسی سے جا کر اس کا سودا لینا پڑتا. تو اسی طرح یہ ہر ایک بندہ بیٹھ کر نا یہ اس طرح دکان لگا لے اور وہ کہے کہ میں اسی طرح یہ برانڈ یہ چیزیں بیچتا ہوں تو وہ بیچ نہیں سکتا، اس کا چلان ہو جاتا. تو اسی طریقے سے یہ حضرت خواجہ محمد معصوم سرندی علیہ الرحمہ فرماتے کہ جو بندہ پیچھے سے مجاز نہ ہو اور اس کا اپنا باطن کا تزکیہ نہ ہو تو وہ اگر کسی کا تزکیہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا کر بھی لے تو سالک کی سارے لطائف کی گندگی اس کے لطائف کو لگ جائے گی. یہ تزکیہ کا نا ایک پورا ایک سسٹم ہے. حقیقی طور پر تو مزکی ہے رب تعالیٰ، پاک کرنے والا اللہ تعالیٰ. قرآن کریم میں ارشاد ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس کا تزکیہ فرما دیتا، اس کا باطن پاک فرما دیتا ہے. ہمارے باطن میں نا کچھ گندگیاں لگ جاتی ہیں. یہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے. باطن کو قلب کا نام بھی دیتے ہیں، روح کا نام بھی دیتے ہیں، نفس کا نام بھی دیتے ہیں. تو روح کو کچھ یہ گندگیاں لگ جاتی ہیں، نجاستیں لگ جاتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دھلائی کے لیے، ان کی طہارت کے لیے یہ اپنی صفت تزکیہ کا مظہر سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا. قرآن کریم میں 4 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا منصب تزکیہ بیان فرمایا گیا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ، نبی کریم علیہ السلام تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں. بلکہ یہ صرف اس سے کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام تو اپنے دور کے لوگوں کا صرف تزکیہ فرماتے تھے، اب تو پھر یہ نبی کریم علیہ السلام ڈائریکٹ تزکیہ فرمائیں پھر بھی حضور کا تزکیہ ہے، انڈائریکٹ فرمائیں پھر بھی حضور کا تزکیہ. قرآن کریم میں آیا کریمہ موجود ہے. سورہ الجمعہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں ہیں، دوسرے ہیں، صحابہ سے ابھی تک لاحق نہیں ہوئے، قیامت تک آتے رہیں گے. نبی کریم علیہ السلام ان سب کا بھی تزکیہ فرماتے رہیں گے، لیکن پہلے بالواسطہ پھر آخر میں بلا واسطہ. ہمارے حضور خواجہ بہاؤدین نقشبند علیہ الرحمہ اور حضرت خواجہ امیر کلال علیہ الرحمہ ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ ہم آستانہ علی حضرت کیلم والا شریف کا میں خادم ہوں، آپ حضرت آستانہ علی اشرف پور شریف کے خادم، اپنا چورا شریف کے خادم ہیں. یہ اوپر سے جا کر یہ ساری برانچیں جا کر ہمارا ہیڈ آفس ایک ہے، مرکز ہمارا ایک ہے. سرزمین ہندوستان میں ہم نقشبندیوں کا مرکز ہے آستانہ علیہ سرہند شریف، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ. تو آستانہ علیہ چورا شریف یہ 5 واسطوں سے سرہند شریف سے جا کر متصل ہو جاتا.
آستانہ عالیہ، چورا شریف، 5 واسطوں سے اور یہاں پر جو اس وقت جو خیرات بٹ رہی ہے نا، نقشبندیوں کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت خواجہ عبد الرحیم، حضرت شاہ عبد الرحیم، آپ نے نام سنا ہوگا، شاہ ولی اللہ صاحب کا نام تو ہر بندہ جانتا ہے، ان کے والد گرامی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں زیارت ہوئی شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت جو ہم صوفیاء میں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ایک نور تقسیم ہو رہا ہے، جس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ نور ہمارے سینے میں آ جائے، اور اس کے لیے ہم بڑی محنت بھی کرتے ہیں، آستانوں کی خدمت کرتے ہیں، اتنا عرصہ گزارتے ہیں، تو کیا یہ وہی نور ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے آپ صحابہ کو عطا فرمایا، یا اس کے اندر کوئی چینجنگ ہو گئی، اس کے اندر کوئی گڑمٹ ہو گئی، کوئی چیز وہ اصل نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کس نور کی، کس نسبت کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو میں نے جب وہ نسبت نقشبندیہ جب انہیں پیش کی تو حضرت شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ وہی نور، وہی نسبت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو عطا فرمایا تھا، یہ بالکل وہی نور، اور قیامت تک اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی، جو چینجنگ کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا۔ کتنے آستانے ہیں ان کے نام ختم ہو گئے، جب انہوں نے اس کے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کی وہ نام ختم ہو گئے، اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوگی، قیامت تک یہ نور اسی طرح رہے گا۔ مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہے جو کہتے ہیں جناب پہلے تو تھے اب نہیں ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام کا دین ختم ہو گیا؟ کیا بخاری شریف دنیا سے اٹھا لی گئی ہے؟ جب تک نبی کریم علیہ السلام کا ظاہر دین رہے گا تب تک نبی کریم علیہ السلام کی باطن کی دولت بھی امت میں جاری اور ساری رہے گی، یہ تو حقیقت ہے، اسے نہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو نسبت ہے یہ نسبت نقشبندیہ ہے، ویسے سارے سلسلے نور علی نور ہیں، میں قادریہ کا بہت بڑا مداح ہوں، فین ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس بات کا متمنی ہوں کہ نسبت نقشبندیہ کے ساتھ نسبت قادریہ کا جرعہ بھی نصیب ہو جائے، ایک گھونٹ نصیب ہو جائے۔ وہ بہت بڑے یعنی سرتاج الاولیاء چشتی بہت بڑے ہیں، سوروردی بہت بڑے ہیں، شاذلی بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ 4 وجوہ سے، 4 اعتبار سے دوسرے سلاسل سے فائق ہے۔ نقشبندی سلسلہ 4 نسبتوں، 4 وجوہ کے اعتبار سے، 4 خصوصیات کے اعتبار سے دوسرے سارے سلاسل سے فائق ہے۔ فرماتے پہلی بات یہ کہ اس سلسلے کی نسبت، اس کا انتساب ہے سید الصحابہ، افضل الصحابہ، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، جو نسبت ان سے منسوب ہے وہ نسبت ساری نسبتوں سے افضل ہے۔ ہمارا یہ جو انتساب ہے نا سیدنا صدیق اکبر سے، ہم صدیقی ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اور میں اس سلسلے میں نسبت کے متعلق ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں، پہلے میں یعنی اب بھی بچے ہی ہوں، لیکن پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نسبت صرف اور صرف وابی ہوتی ہے۔ وابی کا معنی عطائی، اوپر سے ملنے والی، جس طرح کی گلاس ہے نا، گلاس کے نیچے گلاس میں اگر پانی آتا ہے نا تو اس پانی کے حصول میں گلاس کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، جگ ہے وہ اس کے اندر انڈل کر اسے بھر دیتا۔ اس طرح جس طرح کہ وہ جگ گلاس کو بھرتا ہے، اسی طرح شیخ اپنے مرید کے سلسلے میں وہ نسبت القاء کرتا۔ لیکن اس کے لیے یہ بات بہرحال ضروری ہے، اگر وہ گلاس جگ سے اونچا ہوگا یا وہ اس کی توجہ کہیں کسی اور طرف ہوگی، پانی ادھر گر رہا ہے وہ ادھر متوجہ ہے، پھر اس کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ اگر شیخ سے اگر آپ نسبت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجازت بھی ضروری ہے، شیخ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے، شیخ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے، پھر جا کر وہ نسبت کا نور کہیں سینے میں آتا۔ تو میں پہلے یہ سمجھتا تھا یہ صرف نسبت القائی ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے۔ تو میں دیکھتا رہتا ہوں کتابیں اپنے بزرگوں کی۔ ایک بار حضرت غوث تمام حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری علیہ الرحمہ میرے پردادا پیر ہیں، ان کی خدمت میں قصور سے خواجہ عبد الرسول علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ آیا، تو اس نے نسبت نقشبندیہ کے حوالے سے بڑی اونچی اونچی باتیں کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دعویٰ تو رکھتے ہو نسبت صدیقی کا اور گھر کو مال و منال سے بھرا ہوا ہے، اگر صدیقی ہو تو پھر صدیقی بننے کی بھی کوشش کرو۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ نسبت صدیقیہ وہابی بھی ہے، نسبت صدیقیہ کسبی بھی ہے۔ اگر بندہ محنت کرے، کوشش کرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال اپنانے کی کوشش کرے، تو رب تعالیٰ جب بندہ اپنے ظاہر کو ان کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے باطن کو نسبت صدیقیہ سے منور فرما دیتا ہے۔ اور نسبت نقشبندیہ آج کل تو ہر جگہ پر یہ دیکھا ہے میں نے، نقشبندیوں میں بھی کئی جگہ دیکھتا ہوں وہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نقشبندی حضور مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زور سے ذکر نہیں کرتے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اذکار قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ آہستہ پڑھتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ کیوں سارے وظائف پڑھتے ہو، خفی کیوں کرتے ہو، ذکر بھی خفی، درود بھی خفی، قرآن کی تلاوت بھی خفی؟ تو وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے سناتا ہوں، اس سے مناجات کرتا ہوں جو قریب سے بھی سنتا ہے، بعید سے بھی سنتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں حق پر ہو۔ لیکن اب داتا صاحب کا تبصرہ یہ ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو حق پر فرمایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مشاہدہ میں تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مجاہدہ میں تھے۔ اتنا فرق ہے جناب فاروق اعظم اور صدیق اکبر میں، تو ہمیں تو وہ نسبت حاصل ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ جب آپ اپنے شیخ گرامی حضرت بابا سماسی علیہ الرحمہ سے فیض یاب ہو کر مکہ مکرمہ سے حج کرتے ہوئے جب آپ اپنے علاقے میں تشریف لائے تو وہاں کے بادشاہ تھے بخارا کے، انہوں نے آپ کی دعوت کی تو پوچھا کہ آپ کو یہ جو ولایت ہے، نسبت ہے، یہ کیسے ملی ہے؟ بطریق وراثت کہ آپ کے باپ دادا شیخ تھے تو آپ بھی اس لیے شیخ ہو گئے، یا بطریق سماع، یہ سماعت یعنی سن کر آپ پھر وجد میں آتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ دونوں طریقے نہیں ہیں۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس وقت جو مروج صوفیاء میں جو طریقے ہیں وہ تو یہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر بندہ مخلوق کے اندر شامل ہو اور حقیقت میں بندہ رب تعالیٰ سے واصل ہو۔ ظاہری طور پر بندہ یوں لگے کہ عام سا بندہ ہے، اور ہر صحابی کی یہی شان تھی، کام بھی کرتے تھے، آتے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، کوئی بندہ نہیں پہچانتا تھا کہ کوئی صحابی خاص قسم کا ہر وقت وہ ذکر کرتا ہو، لیکن ہر صحابی ہر وقت ہر لمحے میں وہ واصل باللہ رہتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے۔ وہ کہنے لگا جناب یہ کیسے ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندہ ادھر مخلوق میں بھی رہے اور ادھر بندہ خالق کے ساتھ بھی مشغول رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نقش بندیوں کا یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن سے ہے، یہ قرآن سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے پارہ 18 سورہ نور کی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریف فرماتا ہے، تحسین فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مرد ہیں، رجال ہیں جنہیں بیع اور شراب خرید و فروخت دنیا کے امور ایک لمحے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے، اور وہ نقش بندی ہے۔ ایک تو ہمارا یہ نقش بندیوں کا یہ طریقہ کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کی ہم امین ہیں۔ دوسرا سلسلہ نقش بندیہ کا جو ترہ ہے وہ یہ، یا دوسری خصوصیت کہہ لیں کہ اتباع سنت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا۔ اتباع سنت یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتقادات بھی، اعمال بھی، سارے کے سارے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقش بندی لوگ ہیں نا، یعنی ہم جن کے خوشہ چین ہیں، ہمارے یہ مشائخ اعظام، یہ آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ سران شریف وغیرہ وغیرہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کی دو قسم کی سنتیں، ایک سنت ہدا اور ایک سنن زوائد۔ سنن زوائد کھانا پینا، کپڑے کا، لباس کا سٹائل، یہ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، اور سنن ہدا سے مراد یہ نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ۔ ہمارے نقش بندیہ سنت ہدا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کسی سنت زائدہ کو ترک کرنا بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ جتنا نبی کریم علیہ السلام کے رنگ میں نقش بندی رنگتا ظاہر باطن میں، دوسرے سلاسل بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں الحمدللہ، وہ قیامت تک وہ بھی جاری رہیں گے، لیکن جتنا نور اور جتنا سنت کی اتباع کا جتنا اہتمام
آستانہ یہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہے، یہ خصوصی طور پر اس سلسلے میں آپ کو ایک روایت مسلم شریف سے عرض کرتا ہوں، زیادہ دیر بھی نہیں لوں، آگے اختصار کر لوں گا، لیکن یہ حدیث سنانا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جاءت ثلاثۃ رہط الی بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے 3 صحابی وہ کسی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ یہاں اس حدیث میں نام نہیں ہے، دوسری جگہ پر نام ہے، ایک حضرت صدیق اکبر، ایک حضرت سلمان فارسی اور تیسری حضرت ابو ذر غفاری، اور دوسری کسی روایت میں سے مختلف نام بھی ہیں۔ وہ آئے اور آ کر یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی سے پوچھنے لگے، یا اماں جی آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے عبادات کے معمولات کیا ہیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا آپ آرام فرماتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیخ اور مرید کا تعلق کہ مرید ہر وقت اپنے شیخ کی ہر ادا کو فالو کرنے کی کوشش کرے، اس لیے صحابہ یہ سوال کرتے تھے۔ تو فلما اخبروا بها كانهم تقالوها، جب انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام رات کو کچھ سو جاتے ہیں، کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، کبھی مہینے کے دنوں میں کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام کی یہ عبادت مقدار کے اعتبار سے تھوڑی ہے۔ تو ایک نے کہا قال بعض مما انا فاصوم النهار ابدا ولا افطر، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی بھی سال کے سارے دنوں میں سوائے 5 ایام کے کبھی روزہ نہیں افطار کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا کبھی اپنی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ یہ بات کہہ کر چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اماں جی نے سارا واقعہ ان سے عرض کیا، نبی کریم علیہ السلام فوراً مسجد شریف میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کو جمع فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا الا قلتم کذا وکذا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم نے ایسی بات کہی، وہ فلاں تو نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، تو نے کہا کبھی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے ہر نسبت سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں، زیادہ تقوی والا بھی ہوں۔ اس کے باوجود میرے معمولات یہ ہیں کہ سال کے دنوں میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں روزے رکھتا، رات کا کچھ حصہ قیام فرماتا ہوں، کچھ حصہ آرام فرماتا ہوں، اور کبھی ازواج مطہرات کو شرف یاب فرماتا ہوں، کبھی نہیں فرماتا۔ اور آپ نے آخر پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں سمجھتا ہوں صوفیاء کا حرز جان ہے، یہ قیمتی اثاثہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں۔ میرے بزرگ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف والے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، تو انہیں وہاں سے حکم ہوا کہ آپ ہندوستان میں چلے جائیں۔ یہ تقریباً 1900 سے پہلے کی بات ہے، 1800 کچھ کی بات ہوگی میرا خیال ہے۔ ان کا زمانہ اور حضور خواجہ نور محمد چراہی علیہ الرحمہ کا زمانہ دونوں کا ایک ہوگا۔ تو وہ انہیں جب وہاں سے حکم ہوا کہ آپ یہاں تشریف لے چلے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں چلا جاؤں گا، آپ سے دور ہوں گا، ہجر فراق اگر تنگ کرے گا تو کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنبھال میں کشمیر میں ایک میرا خادم ہے حافظ غلام محمود، یہ کھڑی شریف ہے نا، اس کے قریب ہے سنبھال شریف، چھوٹا سا گاؤں، وہاں اگر کبھی میرا ہجر تمہیں زیادہ بے قرار کرے تو ان کے پاس چلے جانا، ادھر سے بھی تمہیں وہی نسبت اور وہی نور ملے گا جو تجھے مدینہ طیبہ سے ملتا۔ آپ تشریف لے آئے، کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد آپ وہاں سنبھال میں تشریف لے گئے، تو حضرت صاحب نے ان کا استقبال فرمایا، ضیافت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا ہے آپ کے لیے، کھانا کھاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جناب آپ بھی کھانا کھائیں، تو انہوں نے کہا جناب مجھے تو 12 سال ہو گئے میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جناب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کھانا کھانا سنت ہے یا نہ کھانا سنت ہے، کھانا کھانا سنت ہے یا نہ کھانا سنت ہے؟ تو فرمانے لگے ویسے تو کھانا کھانا سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر حضور کی سنت سمجھ کر آج کھانا کھاؤ۔ صرف 3 لقمے کھانا کھائے۔ صبح جب دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی تو حافظ صاحب سنبھال شریف والے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے شاہ صاحب 12 سال کے مجاہدے سے وہ چیز میسر نہیں آئی جو 3 لقمے سنت سمجھ کر کھانا کھانے سے میسر آ گئی۔ تو یہ ہے سنت کا نور جو اتباع جو حضرات نقشبندیہ بانٹتے۔ تو مجھے ان لوگوں سے کوفت ہے، نقشبندی بھی کہلاتے اور نقشبندی رنگ نہیں اپناتے۔ نقشبندی تو چلتا پھرتا
نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ کسی نقشبندی سلسلے میں کسی نقشبندی شیخ کا یہ مرید ہے. آپ دیکھیں یہ جتنے آپ کے شیخ ہیں ان میں سے کوئی شیخ داڑھی منڈا ہے؟ کوئی تارک شریعت ہے؟ یہ کیوں؟ کیا ان کی کوئی مجبوری ہے؟ اگر یہ داڑھی نہیں رکھیں گے تو ان کا چلان ہو جائے گا، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ نہیں، یہ اپنے نانا کریم علیہ السلام سے مخلص ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور لینے کے لیے اپنے ظاہر کو ہم ان کے سانچے میں ڈالیں گے تو نبی کریم علیہ السلام خود بخود ہمارے باطن کو اپنے نور سے منور فرما دیں گے. اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کا پیغام عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ نقشبندیہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہر معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا التزام فرمانا. تیسری چیز ہے عزیمت پر عمل. رخصت کو چھوڑ دیتے ہیں. رخصت کو چھوڑنے کا یہ یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر بندہ مسافر ہو، اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا اس کی اجازت ہے. اگر بندہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے پر قادر ہو، بیٹھ کر پڑھ لے تو اس کے نفل ہو جاتے ہیں. لیکن